جو حضرات سنت سے فارغ ہو جائے وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں اور سنت نہیں پائیں بعد میں پڑھ لیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاهدين. نظر سوئی مرقد قدم سوئی دنیا. نظر سوئی مرقد قدم سوئی دنیا. کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھ. دوستو آج ایک بہت ہی اہم بات ذہن میں آئی. اسی پر قرآن و حدیث کے آیات کو سامنے رکھتے ہوئے چند منٹ انشاءاللہ. ہاں آواز کچھ کم ہو رہی اسی پر انشاءاللہ تھوڑی دیر اظہار خیال کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کچھ کہنے کی اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دوستو جس وقت آقا مدنی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین میں مبعوث فرمایا، تھوڑا سا ایک جھلک اس زندگی کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی پر آئیں. دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی، دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت نہیں ہو رہی. فحاشی الگ، عیاشی الگ، فضول الگ، شراب نوشی الگ، حق تلفی الگ، تھوڑی تھوڑی سی بات پر فتنہ انگیزی ہونا الگ، اور تھوڑی تھوڑی سی بات پر ایک انسان دوسرے انسان سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی سی لڑائی برسوں لے کے چلے جاتے تھے. اتنا دل پر نفاق یا نفرت اور نفاق کھڑا ہوا تھا، اور چاروں طرف ظلم و جلالت، کفر و شرک اور باطل اپنے یلغار مار رہے تھے. حق اور حق پرستی کا نام و نشان اس دنیا میں نہیں تھا. اس وقت میں جبکہ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہو، ہر طرف کفر و الحاد پھیلا ہوا ہو، شرک اور کفر کی چاروں طرف فضا پھیلی ہوئی ہو، فسق و فجور ہو، شراب نوشی عام ہو، عیاشی میں کوئی گناہ نہ سمجھا جاتا ہو، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء، فخر الرسل، امام الانبیاء آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس سرزمین پر مبعوث فرمایا جہاں کا عالم یہ تھا جو میں نے ابھی کہا. اس وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اس میں کیا پیغام تھا میں اسی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلا پیغام تھا اقرا. سب جانتے ہیں الحمدللہ تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے سرزمین شاہجہاں میں موجود ہیں. تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کے تقریباً 78,000 حروف میں اور جس کو کہا جائے 6,666 آیتوں میں سب سے پہلا حرف یا سب سے پہلی آیت جو ہے جو اللہ نے ہمارے نبی پر نازل فرمائی کیا ہے؟ اقرا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر برائی ہو رہی ہو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر فسق و فجور ہو رہا ہو، جہاں پر ہر طرح کی شراب نوشی ہو رہی ہو اور لٹیرے ہوں، کفر و الحاد شرک آسمان پہ چڑھ کے بولتا ہو، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلا پیغام اللہ تبارک
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے کہ اے نبی کہہ دو کہ شرک چھوڑ دے، یا اے نبی کہہ دو کہ کفر چھوڑ دے، یا اے نبی کہہ دو کہ عیاشی چھوڑ دے، یا اے نبی کہہ دو کہ شراب نوشی چھوڑ دے، یا یہ کہہ دو کہ اے نبی کہہ دو کہ دنیا کی معصیات سے لوگ الگ ہو جائیں. لیکن اللہ کی فصاحت تو احکم الحاکمین ہے. پوری دنیا کی نفاسی، پوری دنیا کی روحانیت، پوری دنیا کی حکیمیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ کون ایسا پیغام سب سے پہلے دیا جائے جو تمام برائی کو سمیٹ کر تعلقہ بنا دے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جو نبی پر فرمایا اقرا، جس کے معنی ہے پڑھیے، جس کے معنی ہے پڑھیے. اقرا کا لفظ فرمایا، پڑھنے کا حکم نبی نے فرمایا، اور اقرا کا لفظ فرما کر اللہ نے دنیا والے کو یہ بتا دیا، دنیا کے لوگوں کو چاہے کسی بھی طبقہ کا ماننے والے ہو سب کو یہ بتا دیا کہ دیکھو تمام امراض چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو، کفر و الحاد ہو یا کسی طرح کی برائی ہو، اس کے ایک ہی علاج واحد حل ہے، وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ علم ہے. اگر علم ہے تو انشاءاللہ تمام برائیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. علم نہیں ہے تو پھر اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ تمام بیماری میں شفا ہو کر بھی بیمار. علم ہے تو آپ کفر سے بچ سکتے ہیں، علم ہے شرک سے بچ سکتے ہیں، علم ہے شراب نوشی سے بچ سکتے ہیں، علم ہے فحاشی عیاشی سے بچ سکتے ہیں، علم ہے تو پھر دنیا کی ڈاکہ زنی جھگڑ و جدال فتن و فسادات سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر علم نہیں ہے تو پھر کس کا علاج ڈھونڈیے گا، کہاں جائیے گا؟ اور علم ایک تنہا دوا ہے جو تمام امراض کی جڑ ہے. پہلی بات تو مجھے یہ بتائی تھی. دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب نبی نے اقرا پڑھا، لوگوں کو پڑھنے کی طرف دعوت دی، پڑھنے کے لیے یلغارا، پڑھائی سے شغف پیدا کیا، پڑھنے کی محبت دلوں میں بیٹھایا، تو دوسرا لفظ نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، علم کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ. کلمہ طیبہ پڑھو اور جنت جاؤ. کلمہ طیبہ پڑھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کامیابی اگر ہے تو لا الہ الا اللہ میں. یعنی جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن پڑھ لیا ہی نہیں، پڑھ کر کے اسی پر قائم رہ کے مر بھی گیا تو کامیاب. صرف پڑھنا کمال نہیں ہے کہ پڑھا لا الہ الا اللہ موت کفر کی حالت میں ہو گئی تو پھر اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا بیکار ہے. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں، اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کمال ہے. نبی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان جنت ضرور جائے گا، اور نبی کی فرمان غلط نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہے، آقا نے جس بات کو کہہ دیا سو کہہ دیا. قرآن کے ایک زبر و زیر جیسا غلط نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ ہم سب کا پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا. نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو، اس پر قائم اور دائم رہو، جنت جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ کلمہ طیبہ بھی سب سے بڑی دولت ہے. میں اس کی طرف روشنی نہیں ڈالتا کیونکہ کم وقت میں زیادہ بات بتانی ہے اور پوائنٹ کی بات بتانی ہے. اگر ہر بات پر تشریح کرنے لگے تو پھر گھنٹہ بیکار ہے، بلکہ گھنٹوں چاہیے. تو نبی کے فرمان کے موافق لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کامیاب ہو جائے گا، یہ فرمان ہے. اب اس پر اقامت اور مداومت شرط ہے. مداومت شرط ہے، یعنی کلمہ طیبہ کو ایک نام دیا مقالد السماوات والارض. حدیث پاک میں ہے کہ کلمہ طیبہ کا نام مقالد السماوات والارض، یعنی یہ لا الہ الا اللہ آسمان اور زمین کی کنجی ہے. جیسا تالا کھولنے کے لیے کنجی، چاہے تالا آپ کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تالا چاہے بیس قیمتی ہو یا چھوٹا قیمت کا ہو، لیکن اس کو کھولا جائے گا کنجی ہی کے ذریعہ. تو نبی نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی کنجی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. دوستو، دو بات ہو گئی. تیسری بات جو اصل مقصد ہے، مجھے وہاں آنا ہے. اب حالات ہند کا معائنہ کرتے ہیں.
حالات ہندے کا معائنہ کرتے ہیں، تھوڑا سا نگاہ اپنی دماغ سے لگاتے ہیں اور سرسری طور پر ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، ماضی کو دیکھتے ہیں، حال کو دیکھتے ہیں، مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حال ہمارے سامنے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، ماضی جو تھا وہ اس سے بہتر نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں سینکڑوں ہزاروں مسلمان کی جان کیا ہو گئی؟ باطلوں نے، کفر و الحاد کے زوروں نے، RSS نے جہاں چاہا کھیل کھیل کر مارا۔ کیا بھائی میں صحیح کہا؟ انٹرنیٹ کے زمانے میں تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں کہ جتنے ہندوستان میں موب لنچنگ ہوئے، جتنی جانیں مسلمانوں کی گئی، وہ سینکڑے کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں۔ کتنے کی تعداد میں؟ ہزاروں کی جانیں گئی۔ ہم سب کو افسوس ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان مارا جا رہا ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان کو تڑپایا جا رہا ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ ایک مسلمان کے جسم و جثہ کو کاٹ کر کوے اور چیلوں کو کھلایا جا رہا ہے، ہم مسلمان بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھر دوار محفوظ ہے لیکن مسلمان کے گھر محفوظ نہیں، مسلمان کی بیٹیاں محفوظ نہیں، مسلمان کے ماں باپ محفوظ نہیں۔ اس میں دلیل عام ہو رہی ہے، لوگ کو درندے کی طرح انسان کے خون پینے کو تیار ہے۔ شیر اگر انسان کا خون پیے تو برسوں میں کبھی شیر جنگل سے آئے گا اور خون انسان کا پی سکے گا، لیکن ایک مسلمان ہے جو ایک انسان ہے، جو ایک انسان کا خون پی رہا ہے، اور اس شیر کا آنے میں دیر ہے، اس شیر کے آنے میں دیر نہیں ہے۔ دوستو ہم سب کو افسوس ہے، لیکن افسوس ہماری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہم افسوس زدہ ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم افسوس زدہ ہیں جس کو موب لنچنگ میں مارا گیا، جس کو نوچا گیا، جس کے گھر سے بے گھر کیا گیا، جس کے مال دولت ختم کر دیے گئے، قتل کیا گیا۔ ہم ایک دم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت جائے گا؟ اس کی زندگی کامیاب ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کامیاب ہے نا؟ تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ طیبہ پر اس کی موت ہوئی، انشاءاللہ وہ جنت ضرور جائے گا۔ کیا بھائی جائے گا؟ بالکل سلجھی ہوئی بات، یعنی جو بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، اعمال تو جو ہے تو ہے، لیکن آپ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کسی غیر نے آ کے قتل کر دیا، کسی غیر نے آ کے اس کے مسلم کے ساتھ جان لے لی، کسی غیر نے آ کر کے اس کو اپنے خندے میں لقمہ بنا لیا، انشاءاللہ وہ جنت جائے گا۔ ہمارے نزدیک افسوس ہوا، دل میں چوٹ آئی، لیکن اس کی زندگی کامیاب ہوئی، اس کی زندگی، لیکن تھوڑا سا اپنے دل میں ہاتھ رکھیے اور اپنے ذہن کو ٹٹولیے اور ایک جھلک اپنی سماج کے حال پہ ڈالیے، مستقبل کے لیے کچھ عزائم لیجیے۔ میں نے کہا ماضی کے حالات آپ کے سامنے رکھیے، حالات ہمارے بیچ ابھی حضرت مولانا سجاد نعمانی جن کا بیان آپ نے بارہا سنا، اس سے پہلے ٹھیکری باری میں ایک سیمینار تھا، اکابرین کی جمگھا تھی، دارالمذاہب بلکہ ٹھیکری باری ہی میں بولتا تھا، اکابرین موجود تھے، اس بدنصیب کی بھی حاضری اس میں ہوئی، موجود تھا۔ اس میں جو میسیج تھا وہ دو میسیج تھا، اسی دو میسیج کو میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات پوری کر دوں گا، چونکہ تقریر کرنا مقصد نہیں تھا۔ جس وقت مجھے کہا گیا میں نے اسی وقت کہا تقریر کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے علماء کرام شاہجہاں میں بہت ہے، کافی ہیں، لیکن ضد ہوا کہ آپ 2-4 منٹ بولے تو میں نے سوچا 2 میسیج آپ کو دے دوں۔ کیا میسیج؟ 2 میسیج آپ تک پہنچا دوں۔ وہ 2 میسیج جو میں نے اکابر سے سنا ہے وہی پہنچانا ہے۔ دوستوں جو ہمارے بیچ سے چلے گئے میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، افسوس ہے۔ جس کے ساتھ جو ہمارے سامنے جس کی خونیں بہی میں ان کے خون کو بچا نہیں سکا، افسوس ہے۔ ان کے بال بچے کو میں کچھ امداد نہیں کر سکتا ہوں، افسوس ہے۔ میں اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، افسوس ہے۔ لیکن میں نے کہا قتل ہزاروں ہوں گے، لیکن افسوس مسلمانوں، افسوس مسلمانوں اور صد افسوس امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، آج ہماری سماج ملک ہندوستان کی سینکڑے نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، تقریباً 5 لاکھ سے زائد بیٹیاں، 5 لاکھ سے زائد بیٹیاں کلمہ طیبہ پر پیدا ہوئی، کل مولد یولد علی الفطرہ کے تحت جنم لی، اور جنم لینے کے بعد مسلمان باپ کے گھر کھایا پیا، مسلمان باپ نے اس کی پرورش کی،
ماں باپ اس کے نگہبانی کیے، لیکن ان تمام کے باوجود کلمہ طیبہ پر نبی نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ طیبہ پڑھو اور اسی پر قائم رہ کر جنت چلا جاؤ۔ افسوس کلمہ طیبہ میری ماں بہنیں، میری اس غیور مسلمان کی بیٹیاں پڑھی، پیدا ہوا، پرورش پایا، کھایا پیا، لیکن کلمہ طیبہ پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، کلمہ طیبہ پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کفر و الحاد کی، وہ ہرے ہرے گھاس، وہ چہکتے اور کیا کہتے ہیں کہ لہلہاتے سبزیوں کو دیکھا، مال کو دیکھا، اپنے ایمان کا سودا کیا۔ آج ہمارے گھر میں نہ بیٹھ کر کسی غیر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، کلمہ طیبہ سے محروم ہے، اور کلمہ طیبہ سے محروم ہونے کی وجہ سے ہماری وہ بیٹی جو بیٹی تھی وہ جہنم جانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل مکمل سرٹیفکیٹ حاصل کر لی ہے کہ ہم کو جنت کی نہیں، ہم کو جہنم کی تلاش ہے، ہم کو جنت کی نہیں، ہم کو کس کی تلاش ہے؟ جہنم کی تلاش ہے۔ نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہنے سے کامیاب ہو جائیں گے، ہماری بیٹیاں کامیاب نہیں، کس راستے کو اختیار کر رہی ہے؟ جو راستہ ہمارا نہیں، دوسرے کے راستے کو اپنا رہی ہے۔ دوستو کیا ہے حقیقت ہے کہ نہیں؟ کیا بھائی یہ حقیقت ہے کہ آج میں نے سروے کے تحت اکابرین کے نقش قدم کی بات بتلا رہا ہوں، اپنے طرف سے ایک بات نہیں بتلاتا کہ 5 لاکھ سے زائد بیٹیاں ہندوستان کی جو مسلمان کے گھر میں پلی پوسی اور بڑی ہوئی، جب بالغ ہوئی تو کسی غیر کے ہاتھ چلی گئی، اس کا خاتمہ بھی خیر نہیں ہوگا۔ جس کو کسی کافر نے قتل کر دیا تھا، جس کو کسی کافر نے مولیجی کے تحت ذبح کر دیا تھا، جس کو کسی کافر نے اپنے چنگل میں لے کر کے اپنا لقمہ بنا لیا، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنت جائے گا۔ اس کی یہ 60 سالہ کی زندگی اگرچہ افسوس میں گزر گئی، لیکن دائمی زندگی اس کی اچھی بن گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی آب و ہوا کھا رہا ہے، جنت کے پھلوں کے وہ لب کیا کہتے ہیں کہ وہ محسوس کر رہا ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں، جو ہماری بیٹیاں ہمارے دین سے ہٹ کر کسی غیر کے ہاں چلی گئی، وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتی، جنت کی ہوا نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ خاتمہ بالخیر نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو میں نے حال بتایا، مستقبل کے عزائم سننے بات ختم کر دے۔ نبی کے فرمان، میں نے کہا تھا جب ہمارے نبی آئے تھے یہ برائیاں بہت کم ہیں، اس سے بھی زائد برائیاں تھی۔ باپ اپنے بیٹی کو پالتا پوستا دیکھ کر زبان سے باتیں ہوتے ہوئے بیٹی کو جب بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسی برائیاں اس وقت موجود تھی، لیکن نبی نے آیا، نبی نے ان کو دفن کرنے سے منع نہیں کیا۔ نبی آئے، نبی نے اس کو کفر و الحاد کی بات نہ سمجھا کر، شرک اور شراب نوشی کی بات نہ سمجھا کر، نبی نے اسے کیا سمجھایا؟ اقرا، کیا کیجئے؟ پڑھئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہاں پڑھئے، کیا پڑھئے، نبی کی بات عموم ہے۔ ایسی تعلیم کو پڑھئے جس کی وجہ سے آپ کے اندر کا اندھیرا دور ہو جائے، جس کے اندر آپ کو یہ تمیز ہو جائے کہ یہ نجاست ہے اور یہ پاکی ہے، جس کے اندر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خدا نے خود کہا فَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ، ہم نے 2 طرح کے راستے بتا دیے، مرضی تمہاری جدھر چاہو چلو، اگر اس پر چلو گے جنت جاؤ گے، دوسرے پر چلو گے جہنم جاؤ گے۔ تو ہم اور آپ یہ عزم لیں کہ انشاءاللہ ہم کو جہاں یہاں اس پلیٹ فارم پر جمع ہے، ہماری تعلیم کا معیار ختم، تعلیم کے وقت ختم، لیکن ہماری نسل جو مستقبل میں آ رہی ہے، ہمارے گھر کا ہر پردہ، ہمارے گھر کے ہر بیٹی، ہمارے گھر کے ہر بچی تعلیم یافتہ ہو جائے، اور جب تعلیم ہوگا تو انشاءاللہ کفر و الحاد اس کو نہیں چھو سکے گی۔ یہ میری طرف سے اور اکابرین کی طرف سے دعویٰ ہے کہ علم والے کفر و الحاد میں نہیں جائیں گے۔ اگر کلمہ کی قیمت، نبی کی بات بولی ہوئی بات کی قیمت اس کے ذہن میں ہوگی، وہ مفلسی سی زندگی گزار سکتا ہے، اپنی زندگی میں مانگ کے کھا سکتی ہے، اپنی زندگی میں مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن کبھی اپنی کلمہ طیبہ کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑی سی زندگی کو برباد کر کے آخرت کی دائمی زندگی کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہے گی۔ کیا ہم سب اس بات کا عزائم لیتے ہیں کہ
انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے ہر بچے کو، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو پڑھانے کی مکمل ذمہ داری لیں گے۔ کیا تیار ہے بھائی؟ اللہ ہم سب کو اس عزائم کے تحت چلنے کی، کوئی ہمارے پڑوس میں غریب ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو سمجھا کر تعلیم کی طرف جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات اگر کسی کو برا لگے اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پر